السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سب کو بہت عید مبارک. اینڈ آئی ایم شیور کہ ابھی سارے گھروں میں عید کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مٹھائی، جو کہ ہمارا جو عید مینیو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ پورشن ہے. اور سارے لوگ جو ہیں وہ مٹھائی لے کے بھی آتے ہیں اور گھر میں بھی کوئی نہ کوئی چیز میٹھی بناتے ہیں. تو اگر آپ مٹھائی لینے کا سوچ رہے ہیں تو لیٹ نائٹ مت جائیے گا، اور اس سے پہلے یہ جو میرا ایپیسوڈ ہے یہ سن لیں. کیا پتہ آپ اس کو سن کے صبح مٹھائی لینے کے لیے جائیں. میں نے کافی مہینے پہلے اپنا ایک ایپیسوڈ کیا تھا جس سے میں نے یہ بہت سارے واقعات شیئر کیے تھے کہ جی یہ ایک بڑا ویل نون فیکٹ ہے کہ مٹھائی کی دکان پہ لیٹ نائٹ جو ہیں وہ جن آتے ہیں اور وہ مٹھائی لے کے جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے میرے پاس کچھ فریش جو ہیں 3-4 واقعات آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں ڈیفینیٹلی آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو پہلا جو واقعہ ہے وہ ایک مٹھائی کی دکان ہے نرسری کراچی میں. تو وہاں کے جو اونر ہیں ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ مغرب کے بعد جو اپنے ورکرز ہیں ان کو انہوں نے ایک اسپیسیفک ہدایت دی ہوئی ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ مغرب کی تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنا سارا کام وغیرہ جو ہے وہ سمیٹ لیں اور آپ سب جو ہے نا اپنے گھر چلے جائیں. لیکن وہ خود جو ہے نا وہ اپنے گھر نہیں جاتے. تو اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے یا وہاں جو لوگوں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عشاء کا ٹائم ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ مطلب 12-1 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے مٹھائی کے ٹوکرے جو کہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں وہ اپنے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں نہ چیت کرتے ہیں، پیسے دے کے اور وہ مٹھائی لے کے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے. اور جو ان کے ورکرز ہیں وہ اس بات کے وٹنس ہیں کہ جی ہمیں مغرب کے بعد اس شاپ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. سامان وغیرہ ہم لوگ پیک کر دیتے ہیں، مٹھائی کے ٹوکرے بنا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مغرب کے بعد ہم اس دکان سے باہر چلے جاتے ہیں. اچھا جی، دوسرا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے بڑا مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کے جو دوست تھے ان کی مٹھائی کی دکان تھی. تو انہوں نے ان کے ساتھ پلان بنایا کہ چلیں میں آج آپ کو جو ہے نا آپ کی مٹھائی کی جو دکان ہے تھوڑا لیٹ نائٹ میں آپ کو پک کرتا ہوں، تو پھر ہمارا جو بھی آگے ڈنر کا پلان وغیرہ ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے. تو قریباً کوئی رات کے یہی 12 بجے کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ چلیں اب تک تو جو میرے فرینڈ ہیں وہ فارغ ہو گئے ہوں گے. تو وہ جی اپنی گاڑی کے اندر گئے اور انہوں نے جا کے اپنی گاڑی ان کے مٹھائی کی دکان کے باہر پارک کر دی. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ان کے دوست ہیں وہ مٹھائی کی دکان تو بند کر رہے ہیں، لیکن دکان کے باہر بہت سارے جو ہے نا سجے سجائے ٹوکرے مٹھائی کے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس وقت کون سے کسٹمر آ رہے ہیں مٹھائی لینے کے لیے. تو انہوں نے خیر اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے مٹھائی کس کے لیے تیار کی ہے؟ انہوں نے کہا آپ ابھی دیکھیں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ یہ مٹھائی لے کے جائیں گے. تو تھوڑی دیر میں 2 بہت لمبے، مطلب ان یوزلی ٹال آپ کہہ لیں، بہت لمبے اور بہت چھوٹے، مطلب نارمل قد سے چھوٹے 4 لوگ آئے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے، ان صاحب کو پیسے دیے اور چلے گئے. تو ان کے دوست بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا آلموسٹ ایوری 2-3 دن جو ہے چھوڑ کے مٹھائی لینے کے لیے آتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے. لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے، ان کا کام بھی چل رہا ہے، نہ یہ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں نہ میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو یہ آج آپ نے بات دیکھ لی ہے تو بس یہ ہے کہ اس کو مطلب جو ہے بہت زیادہ عام نہیں کریں، لیکن ڈیفینیٹلی عام ہو گئی ہے جو مجھ تک بھی پہنچ گئی. لیکن یہ تھا کہ مطلب یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اصلی میں بالکل ہوا ہے. ان صاحب نے جو ہے پھر آگے اپنے فیملی ممبرس کو سنایا. اچھا اسی طرح ایک اور مٹھائی کی دکان تھی. تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جو مٹھائی کی دکانیں ہیں ان پہ ہر طرف جو ہے نا آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں.
میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو مٹھائی کے جو اونرز ہوتے ہیں نا مٹھائی کی دکان کے، ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جنوں کو جو ہے نا میٹھا بہت پسند ہے، اور ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے دکان پہ آنے کا جب انسانوں کا رش یا ہجوم جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بہت زیادہ کوالٹیز دی ہیں جو کہ انسانوں کو نہیں دی، اس میں ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ ان کا جو ریفلیکشن ہے وہ آئینے کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو جب ایسے کوئی جو ہیں ایسے کوئی کسٹمر جب مٹھائی کی دکان میں آتے ہیں تو جو وہ اونرز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ بالکل ڈسکریٹلی مطلب وداؤٹ میکنگ اے سین یا کوئی شور شرابہ کیے بغیر ان کو بھی ویسے ہی سرو کرتے ہیں جیسے کہ وہ باقی انسانوں کو سرو کرتے ہیں، لیکن وہ بس ہر طرف آئینے اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ تھوڑا پتہ چل جائے۔ اور ایک اور بات، آئینے کے ساتھ وہ اپنی شاپ کے اندر نا بہت زیادہ آیات وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہو گئی، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں وہ ہو گئی، اللہ کا نام ہو گیا، یا سلام ہو۔ اس کا انہوں نے ریزن یہ بتایا کہ تاکہ جو اس طرح کے جن ہیں جو کہ آ کے کوئی مطلب فساد یا کوئی ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں، ان آیات کی برکت سے وہ ہماری دکان کے اندر انٹر نہیں ہوتے۔ بس صرف وہی جن آتے ہیں جن کو سیریسلی کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اپنی مٹھائی لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو آبزرو کی گئی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ایک مطلب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مطلب کوئی 10 12 یا 20 ٹوکرے بنوا لیں گے، ڈپینڈنگ کہ کس کے گھر جا رہے ہیں، کیا اوکیزن ہے، کتنے لوگوں کو بانٹنا ہے۔ لیکن جو مٹھائی والے ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بہت ان یوزلی لارج آرڈر آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ 1000 2000 ٹوکرے بنائیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں 90% مطلب شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ جو بھی یہ مٹھائی لے کے جائیں گے وہ انسان نہیں ہیں، اور وہ جن ہیں، اور وہ لیٹ نائٹ ہی ہماری شاپ کے اوپر آئیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا لیٹ نائٹ اپنی شاپ کھلی رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ مطلب یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور پیسے بھی دیتے ہیں، یعنی کہ فری میں لے کے جا رہے ہیں، مطلب سب کچھ جو ہے اچھے سے چلتا ہے۔ تو اب مجھے خود بڑا انٹرسٹ ہے کہ میں لیٹ نائٹ کسی مٹھائی کی دکان پہ جاؤں، لیٹ سی کہ اب میں یہ کام کب کرتی ہوں۔ لیکن اگر آپ میں سے آج کوئی مٹھائی لینے جا رہا ہے تو اگر ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہو، اگر آپ لیٹ نائٹ جائیں تو ڈیفینیٹلی مجھ سے پلیز شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، تو وہ مطلب کافی بوڑھے تھے، ان کو مٹھائی کی اپنی جو دکان چلاتے ہوئے کوئی 40 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ تو سب بڑے حیران ہوتے تھے کہ ان کی مٹھائی کی جو دکان ہے اس کی ایک ہی برانچ ہے، نہ کوئی ان کی اور برانچز ہیں نہ کچھ ہیں، لیکن یہ اپنے لائف سٹائل سے اور اپنے دیکھنے سے مطلب کافی امیر اور کافی جو ہے نا ویل ٹو ڈو نظر آتے ہیں۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ ان کی دکان بھی اتنی بڑی نہیں ہے، اور مطلب گاہک بھی ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہم نے کبھی رش نہیں دیکھا گاہکوں کا۔ تو کیا ایسی وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ ان کی جو مٹھائی کی جو دکان ہے نا وہ اتنی چل رہی ہے؟ اور پھر آس پاس جو دیکھیں آپ کو پتہ ہے بازار ہوتا ہے پورا، سب لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات یہ بھی نوٹ کی کہ وہ اپنی مٹھائی کی دکان بہت لیٹ کھولتے تھے، مغرب کے بعد، اور وہ جو ہے مطلب فجر کی نماز سے تھوڑی دیر تک پہلے تک کھلی رہتی تھی، اور اس علاقے میں وہ صرف ایک مٹھائی کی دکان تھی جو کہ اتنے الگ ٹائم پہ کھلتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس دکان میں مطلب اسپیشلی جب سارے لوگ اپنی دکان بند کر دیتے تھے تو اس کے بعد جو ہے گاہک جو ہیں ان کا رش شروع ہوتا تھا، اور اس وقت تک ظاہر ہے آس پاس کوئی اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جو وٹنس کریں، لیکن جو آس پاس مطلب اکا دکا ہوتے تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ مغرب کے بعد تو یہ صاحب دکان کھولتے ہیں،
اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی انہیں مطلب بڑے سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، بہت پرانے نئے ورکرز، ایسے مطلب کوئی ایسے ورکر نہیں تھے کہ جو کہ نیا کسی نے جوائن کیا ہو. تو سب اسی اس پہ پہنچے نتیجے پہ کہ دیکھیں ان کو پتہ تھا کہ ہم جو ہے نا ہمارے جو مین گاہک ہیں وہ جن ہیں، وہ انسان نہیں ہیں. اسی لیے وہ اتنے اور ٹائم پہ اپنی دکان کھولتے تھے، اور ان کی دکان بہت بہت زیادہ چلتی تھی. لیکن صبح کے وقت دکان میں تالا، اور مغرب تک جو ہے تالا پڑا رہتا تھا. تو جی یہ مسٹریز ہیں. اور آپ میرا خیال ہے کسی بھی مٹھائی والے سے اگر جا کے پوچھیں گے نا، تھوڑا سا اس کو پروو کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہی ول ٹیل یو سم تھنگ پیرانارمل، کہ کوئی نہ کوئی ان کے ایسے کسٹمرز ہوں گے جن کی عادتیں یا جن کو دیکھ کے آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ بھائی دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ اباؤٹ دیم. اچھا یہ تو جی ہو گئے مٹھائی کی شاپ کے قصے. اب میرے پاس ایک دو اور بڑے انٹرسٹنگ قصے آئے ہیں، اور ایک جو قصہ ہے وہ یہ بڑا مجھے ڈفرینٹ سا لگا. وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کلینکس ہوتے ہیں، جو ویٹس ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کا علاج کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کسی مطلب دکان، کسی بازار میں کوئی ایک اسپیس کرائے پہ لے لیتے ہیں جہاں وہ اپنا مطلب کلینک سیٹ اپ کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے جانوروں کو مطلب آتے ہیں لوگ اپنے پیٹس لے کے، ان کو دھیان وغیرہ کرتے ہیں. تو ایک خاتون تھی، وہ بھی ویٹ تھیں، اور انہوں نے ایک گھر کے اندر ایک گھر کا پورشن ان کو بڑا ریزنیبل مل رہا تھا. میں بار بار چائے پی رہی ہوں، سوری میرا گلا ابھی تک ذرا خراب ہوا ہوا ہے. تو ان کو ایک گھر کا جو پورشن تھا نا وہ بڑا ریزنیبل ملا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، پیسفل نیبرہڈ ہے، تو میں یہاں جو ہے نا اپنا ذرا ویٹنری کلینک جو ہے وہ سیٹ اپ کرتی ہوں. تو دیکھیں ویٹس جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس لوگ جو ہیں اپنے پیٹس علاج کے لیے بھی لاتے ہیں اور گرومنگ کے لیے بھی لاتے ہیں. باقاعدہ ان کو پورا واش کرنا، بلو ڈرائی، ٹرمنگ آف نیلز اینڈ ایوری تھنگ، مطلب پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میرا اچھا خاصا چل رہا تھا کلینک، کوئی آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا. تو ایک دن ایک خاتون آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مطلب پتہ نہیں ان کے پاس کوئی ان کا پیٹ تھا، بلی یا کتا، یہ مطلب مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھی مجھے اس کی نا گرومنگ کرانی ہے. پہلے انہوں نے فون پہ اپوائنٹمنٹ بک کی. اب جب وہ کلینک کے اندر آئیں تو جیسے مطلب ان کی شکل نا ایک دم بہت سیریس سی ہو گئی، یا مطلب بڑی مسٹیریس سی ہو گئی. وہ ایک دم چپ ہو گئی. انہوں نے بس اپنا پیٹ ذرا ٹیبل پہ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ. تو خیر اب یہ جو ویٹ تھی ان کو تھوڑا عجیب بھی لگا کہ ان خاتون کو ہوا کہ اچھی خاصی تو تھی فون پہ، اب یہاں آ کے بالکل چپ ہے، اور مطلب مجھے بڑی عجیب طرح کی جو ہے وہ اسٹیئرز بھی دے رہی ہیں. اور ایک اور میں بات نوٹ کی کہ وہ جو خاتون تھی نا وہ بس یوں کر کے نا ایسے نیچے دیکھ رہی تھی، وہ اوپر نہیں دیکھ رہی تھی، مطلب ان کو نہیں دیکھ رہی تھی، جو ویٹ تھے ان کو نہیں دیکھ رہی تھی. انہوں نے 2-3 سوال کیے، انہوں نے بس آ کے سر ہلائے، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور جب ان کے پیٹ کی گرومنگ ہوگی انہوں نے جلدی سے پیسے نکالے، نہ چینج دیکھی نہ کچھ دیکھا، فوراً اپنے پیٹ کو پکڑا اور بالکل جیسے بھاگی ہیں، دروازہ آپ کہہ لیں توڑ کے بھاگی ہیں. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بھائی انہیں کیا مسئلہ تھا، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ لیا انہوں نے، کیا ہو گیا. نہیں ویسے خیر بڑی حیران ہوئی. اگلے دن انہیں خاتون کا فون آیا ان ویٹ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ سے نا ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے اس ویٹنری کلینک میں جو آپ نے جگہ کرائے پہ لی ہے، یہاں اتنے زیادہ جن ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتی، لیکن بس مجھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اتنے زیادہ جن ہیں. ٹھیک ہے، اور آس پاس ہر جگہ، دیوار پہ، چھت پہ، پنکھے پہ، ہر جگہ میں نے بہت زیادہ جنات دیکھے ہیں، اور ایک کالا سا سایہ کنٹینیوس میں نے آپ کے پیچھے دیکھا ہے. آپ کے پیچھے جہاں جہاں آپ گئی ہیں وہ پیچھے پھرتا رہے. تو آپ پلیز بیٹا اس جگہ کو چھوڑ دیں. چلیں یہ تو انہوں نے ڈسکوری کر دی نا، یہ انہوں نے ایک ریولیشن کر دی کہ بھائی دس پورشن از فلڈ ود جن، آپ جائیں. لیکن وہ جو ویٹ تھی نا وہی بڑی بہادر تھی. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں پورے 6 مہینے اور اس گھر میں رہی. کیا پتہ انہوں نے کوئی ایڈوانس وغیرہ دیا وہ. انہوں نے کہا میں یہ کرتی تھی کہ مطلب اس وقت مجھے بہت ڈر لگا، لیکن میں رقیہ شریعہ ہر روز پلے کرتی تھی،
اور دم کیا ہوا پانی دیواروں وغیرہ پہ پھونکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں رقیہ شریعہ پلے کرتی تھی کچھ کرتی تھی تو ایک دم پنکھا جو ہے نا بہت تیز اس کی سپیڈ ہو جاتی تھی, لائٹس آن آف ہونا شروع ہو جاتی تھیں. اور یہ ہے کہ مطلب مجھے یہ ہوتا تھا فیل کہ وہ مجھے اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کبھی ان کو ہارم نہیں کیا یا ان کی پریکٹس کو ہارم نہیں کیا کہ وہ کسٹمرز کو ڈرائیں. آپ کو پتہ ہے پیٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اسپیشلی ان سب چیزوں کو بہت جلدی سینس کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی فیلنگ ہوتی تھی کہ ایسا کچھ ہے. انہوں نے اپنے فیملی میں بھی ذکر کیا تو ان کی امی نے بھی یہ کہا کہ تم ہر روز تھوڑا سا صدقہ خیرات بھی نکال دیا کرو کلینک میں جانے سے پہلے. تو میں تو خیر بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ چلو یہ تو ایک بات الگ ہے کہ کسی کو بتانا کہ بھئی آپ کے پورے ایریا میں جن بھرے ہوئے ہیں اور اوپر سے آپ کی یہ بہادری کہ آپ 6 مہینے باہر ہیں. ماشاء اللہ ویری گڈ. لیکن وہ رہیں اور انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے 6 مہینے کے بعد جو ہے پھر اپنا جو ایڈریس تھا وہ چینج کیا. تو اسی طرح جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اینڈ ایبسولوٹلی ٹرو. اور جی وہ یہ ہے کہ ایک جنگل کی کہانی ہے. جنگل ایسا تھا کہ مطلب آپ جو چھوٹے مطلب ٹاؤن وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں تو یہ ایک کے پی کے ریجن کی کہانی ہے کہ اس میں ایک جن کی میں کہانی بیان کر رہی ہوں یہ ان کے ابو کی بہت پرانی کہانی. انہوں نے کہا کہ جب وہ اور ان کے جو فرینڈس تھے ان کو اپنے گاؤں جانا تھا اور گاؤں سے پہلے آتا تھا ایک گھنا جنگل. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ ینگ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یار کوئی نہیں چلو شارٹ کٹ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ انکل جو تھے وہ اور ان کے دوست جو تھے 2 اور دوست تھے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہاں سے گزر کے جاتے ہیں شارٹ کٹ ہے اپنے گاؤں جلدی پہنچ جائیں گے. تو جب وہ اس جنگل سے گزار رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا آگے جا کے نا وہاں ایک چھوٹا سا ایک پونڈ ایک تالاب سا بنا ہوا تھا اور فل مون نائٹ تھا. مطلب پوری جو چاند کا ریفلیکشن تھا پونڈ ویسے ہی بڑا ایک ہانٹنگ سا ماحول بن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا 3 آدمی دیکھے جنہوں نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. مطلب ان کی لمبی سی سفید رنگ کی داڑھی تھی اور تینوں جو تھے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل نماز کی پوزیشنز میں تھے. تو کہتے ہیں ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس وقت یہ کون ہے یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جنگل کے بیچ میں. تو اچھا کافی رات بھی ہو گئی تھی تو وہ ذرا تھوڑا نا اپنا راستہ بھٹک گئے تھے. تو انہیں ایسے اشارے سے پوچھا. انہوں نے کہا ہمیں پلیز بتائیں گے کہ اب ہم کس راستے میں جائیں. تو ان میں سے جو 3 جو بیٹھے ہوئے تھے بزرگ ان میں سے ایک نے ایسے ہلکا سا اشارہ کیا کہ اس طرف, مطلب انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ اس طرف جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ مطلب کون لوگ ہیں اس وقت کیا کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو دیکھتے دیکھتے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑے. تو تھوڑی دیر میں ان کو جو ہے تھوڑی روشنی وغیرہ نظر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک آ گئی تھی اور اس پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کہ وہ اپنے مطلب گاؤں پہنچ گئے تھے. تو جیسے ہی وہ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا آپ لوگ کس راستے سے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم فلاں راستے سے آئے ہیں, ہم نے ایک تالاب کو پاس کیا, وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے سفید کپڑے پہن کے اور وہ عبادت کر رہے تھے, کوئی نماز پڑھ رہے تھے, تو ان سے ہم نے راستہ پوچھا اور ہم لوگ ادھر آ گئے. تو گاؤں کے لوگ تو بہت حیران, پہلے تو بالکل وہ شوق میں چلے گئے نا, ان کو دیکھتے رہے. انہوں نے کہا بھی کیا ہوا بتایا, آپ ہمیں بتائیں گے کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ جس راستے کی بات کر رہے ہیں وہ راستہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند ہوا ہے اور وہاں سے تو کوئی نہیں آیا, تو آپ کو یہ راستہ آج کھلا ہوا کیسے مل گیا. تو جب انہوں نے یہ سنا پھر تو جی ان کی ساری بہادری وغیرہ سب جو ہے وہ بالکل ہوا میں جو ہے نکل گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے اور اتنا ان کے دل میں نا ایسے مطلب ڈر سا پیدا ہو گیا. حالانکہ دیکھیں کچھ ہوا نہیں تھا, پھر بھی جب ایسے سنے کہ بھائی ابھی آپ کن لوگوں سے مل کے آ رہے ہیں, وہ راستہ ہی بند ہے, وہ لوگ تھے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کر, ڈیفینیٹلی آپ ایک شوق کی حالت میں چلے جاتے ہیں. تو 2-3 دن خوب بخار چڑھا رہا اور پھر اس کے بعد وہ نارمل ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی گاؤں آنا ہوتا تھا نا ہم لمبا راستہ لے کے آتے تھے, لیکن وہ جو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے سفید کپڑے پہن کے, ہمیں ان کی ایک ایک فیچر یاد ہے اور ہم وہ آج تک نہیں بھولتے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے
کیا کر رہے تھے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور سناتی ہوں ایپیسوڈ، پھر اپنا جو واقعہ سناتی ہوں، پھر اپنے ایپیسوڈ وائنڈ اپ کریں گے. اور یہ بھی جو ہے ایک چھوٹی سی ایک کہانی ہے اگین، کہ جن جو ہوتے ہیں جب وہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی شکل لے لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں، ڈسیو کرتے ہیں، یا جو بھی آپ مطلب کہہ لیں. تو یہ کہانی جو ہے یہ میری فرینڈ نے مجھے سنائی، جو کہ اس کی جو ہے خالہ کے ساتھ ہوئی تھی. اور اتفاق سے یہ کہانی بھی جو ہے یہ پشاور کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں ہمارا ایک آبائی گھر تھا، اور وہاں مطلب چھٹیوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سب جمع ہوتے ہیں رشتہ دار اور یہ وہ اس طرح سے. تو یہ جو خاتون تھیں یہ بھی اپنے آبائی گھر میں گئیں، اور انہوں نے مطلب رات کو اپنی خالہ سے بہت زیادہ کلوز تھیں، کیونکہ ان میں اور خالہ میں اتنا ڈفرینس نہیں تھا، اتنا ایج ڈفرینس نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہم لوگ لیٹ نائٹ تک جو ہے نا باتیں کرتے رہے بیٹھ کے، اور سب لوگ سو گئے تھے. اور مطلب ایک وہ صحن سا تھا، تو اس پہ جو ہے وہ ایک چارپائی تھی. تو کہتی مطلب بیٹھی ہوئی تھی، تو خالہ بھی تھوڑی دیر میں آ گئی کہ اچھا تم مطلب، انہوں نے کہا کہ تم میرا ویٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی خالہ، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں ہیں، پھر موقع نہیں ملتا. پھر وہ اپنی مطلب باتوں وغیرہ میں مشغول ہو گئی، یہاں فیملی کی باتیں، یہاں کی باتیں. وہ کہتی ہے کہ مطلب مجھے باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، اور کم از کم نا 2-3 گھنٹے گزر گئے، اور باقی سب گھر والے سو رہے تھے. تو کیا ہوا کہ یہ جو خاتون تھیں جو اپنی خالہ سے بات کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ اچھا میں ذرا خالہ میں نا باورچی خانے سے آتی ہوں پانی پی کے. تو جی یہ اب پانی پینے کے لیے جیسے ہی باورچی خانے میں گئیں، تو یہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ان کی خالہ کھڑی ہوئی ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آیا. کہتی ہیں آپ یہاں ہیں تو پھر آپ جلدی یہاں کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو سو رہی تھی اور میں پانی پینے آئی ہوں، تم کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ تو انہوں نے اتنی زور کی چیخ ماری نا پہلے تو سارے گھر والے آ گئے. مطلب بالکل ان کا نا منہ سفید ہو گیا، اور ایسے مطلب بالکل اکڑ سی گئی ہوں. تو سب گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہوا کیا ہے. تو جب آہستہ آہستہ مطلب وہ کچھ بتانے کے قابل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو پتہ نہیں 2-2.5 گھنٹے سے جو ہے خالہ سے باتیں کر رہی تھی باہر بیٹھی ہوئی صحن میں چارپائی پہ. اور جب میں جیسے ہی اندر آئی ہوں، میں نے کہا خالہ میں بھی پانی پی کے آتی ہوں. جیسے ہی میں اندر کچن میں آئی ہوں تو خالہ یہاں کھڑی ہوئی، اور وہ کہہ رہی میں تو سو رہی تھی. تو اب خیر وہ لوگ سارے باہر بھاگے، تو ڈیفینیٹلی چارپائی پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو جی وہ اب جس سے باتیں کر رہی تھیں وہ کوئی اور تھا خالہ کی شکل میں. اور حیرانی کی بات یہ کہ وہ ان سے اتنی دیر تک 2-2.5-3 گھنٹے تک باتیں بھی کرتی رہیں. تو بس اس طرح کے جی بہت واقعات جو ہیں دنیا میں ہوتے ہیں، اور میرا یہی کام ہے ان کو کلیکٹ کرنا اور آپ کو سنانا. اور آپ پلیز اپنے جو ہیں اپنے جو واقعات ہیں، میں نے پہلے بھی بولا ہے، ان کو پلیز شیئر کریں. میں اپنا ای میل اور اپنا انسٹاگرام وغیرہ سب آئی ڈی جو ہے وہ ہمیشہ مینشن کرتی ہوں. اور کامنٹس میں بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ واقعات کیسے لگے. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز ڈو سبسکرائب. اینڈ اگین اے ویری ویری ہیپی عید مبارک ٹو یو. اور جسٹ بی کیئرفل جب آپ مٹھائی لینے کے لیے جائیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.